پوری دنیا میں ایک امن کی ایک جنگ عظیم کے بعد ایک امن پیدا ہونے لگا تھا. ایک خامخواہ میں شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ جی بیت المقدس کو میں یہودیوں کو لا کے آباد کیا جائے، اور اس کے پیچھے آباد کاری کے پیچھے منصوبہ یہ تھا کہ یہودی وہاں پہ ایک الگ ریاست بنائے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی کنٹری اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کنٹری میں جا کے آباد ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کی نیت یہ ہو کہ میں وہاں ایک الگ ریاست بناؤں گا. دنیا میں آج بھی کوئی کنٹری اس کی پرمیشن آپ کو قطعاً کسی صورت میں نہیں دے گا. اس کے لیے برطانیہ کا سہارا لیا گیا. 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ جی ہم یہودیوں کو فلسطین میں آباد کریں گے. دنیا میں بڑا شور شرابہ ہوا اس پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. برطانیہ نے یقین دہانی کرائی کہ فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں، ان کا جو حق خود مختاری ہے، وہ اس سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوگا، جو حقیقت میں ایک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا تھا دنیا کے سامنے. بالآخر یہودی آباد ہونے لگے اور دنیا سے 33% یہودی چند سالوں میں 10-15 سال کے عرصے میں پوری دنیا سے سمٹ کے فلسطین میں اکٹھے ہو گئے، اور وہاں پر سورشیں ہونے لگیں، اور فلسطینیوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ جو آباد ہو رہے ہیں ان کا مقصد یہاں ہماری حق خود مختاری کو چھیننا ہے اور اپنی ایک ریاست قائم کرنا ہے. اور جھگڑے شروع ہو گئے. جب 45 میں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا ہے، برطانیہ کمزور ہو چکا تھا اور برطانیہ یہودیوں کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر سکتا تھا. اقوام متحدہ بیچ میں کودی ہے اور اقوام متحدہ نے کچھ سفارشات پیش کی، جن میں ایک اہم سفارش یہ کہ یہ پورا علاقہ یونائٹڈ نیشن کے حوالے کر دیا جائے، اور دوسری سفارش یہ کہ اس کو بانٹ دیا جائے اسرائیلی اور فلسطینیوں کے، یعنی یہودیوں اور فلسطینیوں کے بیچ میں، کیونکہ مسلسل حالات خراب ہو رہے تھے. بارڈر پہ کشیدگی بڑھ رہی تھی. مصر، اردن، لبنان اور شام مل کے لڑتے ہیں یہودیوں سے، اسرائیل سے، لیکن بجائے فائدہ ہونے کے اسرائیل اور زیادہ مضبوط ہو گیا. اس کو فلسطین میں موجود جو عرب تھے ان کے گاؤں تباہ کرنے کا موقع مل گیا. اس نے فضائی بمباری کر کے سینکڑوں گاؤں اسرائیل میں، فلسطین میں تباہ کر دیے، اور لاکھوں عربوں کو ہجرت پہ مجبور کیا. ہزاروں شہید ہو گئے، اور عربوں کی آبادی ان علاقوں میں جو اسرائیل کے کنٹرول میں تھے وہ سمٹ کے بہت تھوڑی چند ہزاروں تک رہ گئی وہ آبادی. یعنی اس جنگ میں بجائے مصر کو اور فلسطینیوں کو فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو گیا، اور 80% علاقے پہ اسرائیل کا کنٹرول ہو گیا، جو کہ 100% غاصبانہ تھا. یعنی یہ 80% تھا جو اقوام متحدہ نے بھی یعنی جو سفارش پیش کی تھی نا، اس کے بھی خلاف تھا. یہ 80% علاقے پہ، اور 20% علاقہ جس کو غزہ کہا جاتا ہے اور آج نقشے میں اس کو ویسٹ بینک سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ علاقہ اردن اور مصر کے پاس چلا گیا. 67 میں بہت بڑی وار ہوئی، آپ سب کو معلوم ہوگا. اس وار میں اسرائیل کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط تھی. مکمل امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا، جو سپورٹنگ بالکل غلط تھی، بین الاقوامی قانون کے خلاف، یونائٹڈ نیشن کے لاء کے خلاف تھی. اسلحہ دیا، اور بالآخر اس جنگ میں بجائے فلسطینیوں کی مدد ہونے کے نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کے بھی بہت سارے علاقے اور شام کے بھی بہت سارے علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے، اور اسرائیل نے مصر کے بھی بہت سارے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے. اس کے بعد 73 میں دوبارہ جنگ ہوتی ہے. اس سے پہلے 56 میں بھی ایک جنگ ہوئی جس میں برطانیہ اور فرانس نے مل کے اسرائیل کی مدد کی اور نہر سوئس پہ قبضہ کیا. سوویت یونین کی دھمکی کے بعد یہ لوگ پھر پیچھے ہٹے ہیں. آپ اس پورے ان جنگوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے برطانیہ، فرانس اور امریکہ اس غاصب اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا ہے، جس کا ساتھ دینے کا اسلام کی کو تو آپ ایک طرف رکھیں، بین الاقوامی قانون کی روشنی میں بھی اور بین الاقوامی اور یونائٹڈ نیشن کے لاء کے مطابق بھی کوئی تک نہیں بنتا اس کا. اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے جی 73 میں. مصر نے کوشش کی کہ اپنے جو مقبوضہ علاقے ان کو اسرائیل سے آزاد کرائے، لیکن یہاں بھی مصر اور شام کی پوزیشن کمزور ہوئی، اور اسرائیل بہت پاورفل تھا. لیکن اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو. شاہ فیصل شہید نے عرب ممالک کے ساتھ مل کے پالیسی بنائی، اور بالآخر انہوں نے مغربی دنیا کو جو تیل جاتا تھا یورپ کو اور امریکہ کو، اس تیل کی سپلائی کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے اسرائیل بہت مضبوط ہونے کے باوجود بھی کمزور ہو گیا. اسرائیل مضبوط تھا امریکہ کی وجہ سے اور ان مغربی طاقتوں کی وجہ سے. اسرائیل کمزور ہوا ہے، اور پھر امریکہ بیچ میں کودا اور اس نے مذاکرات کروائے. مذاکرات میں یہ طے پایا کہ جی مصر جو ہے وہ غزہ کو خالی کر دے گا، جو فلسطین کا علاقہ غزہ کی پٹی ہے وہ مصر اپنی فوجیں وہاں سے نکال لے گا، اپنا تسلط ختم کرے گا، اور مصر کے علاقے مصر کو واپس کر دیے جائیں گے. اس پر عمل ہوا، اور اس کے بعد
پھر فلسطینی نہتے ہو گئے اور یہودیوں کے رحم و کرم پہ ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو غزہ کا علاقہ تھا اس پہ دوبارہ سے اسرائیل نے کنٹرول حاصل کر لیا, اور جو کچھ وہاں ہوتا رہا اس کی نیوز آپ پرانی خبریں اٹھائیں, پرانے اخبار اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ نیوز تھی جو بہت کم آ رہی تھی ہم تک. اس میں بھی جو ظلم اور بربریت دکھایا جا رہا تھا اس پہ بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے وہ ظلم بھی کافی ہے. 2005 میں پھر فلسطینیوں کی مختلف تنظیموں کی طرف سے حملوں کی وجہ سے غزہ سے اسرائیل کو اپنی فوجیں نکالنی پڑی اور غزہ کو آزادی ملی. 2006 میں الیکشن ہوئے تو حماس وہاں پہ کامیاب ہوتی ہے ان الیکشن میں, لیکن اسرائیل نے اور امریکہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس کی ریاست کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے 2021 میں رمضان میں جو کچھ اسرائیل نے کیا, نہتے فلسطینیوں پہ مسجد میں کس طرح سے فائرنگ کی گئی اور بچوں کو عورتوں کو شہید کیا گیا. یہ جھڑپیں چل رہی ہیں اور بارڈر پہ الگ سے کشیدگی ہے. اس کے بعد یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے اور اس کے بعد اب جو غزہ پر جو بمباری ہو رہی ہے 1.1 ملین لوگ ہیں, 11 لاکھ لوگ ہیں جن کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں, جبکہ مصر کا بارڈر بھی بند ہے اور چاروں طرف سے بارڈر سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جی وہ جنوب کی طرف چلے جائیں. آپ سوچئے کہ 11 لاکھ کی آبادی ایک 24 گھنٹے کے عرصے میں اپنا دفاع کیسے کر سکتی ہے. اور پھر وہاں جو بمباری ہوئی ہے تو BBC کی نیوز کے مطابق پورے کے پورے خاندان تباہ کر دیے گئے ہیں. پرسوں میں BBC کی نیوز سن رہا تھا کہ BBC نے بتایا کہ ایک شخص کا انٹرویو لیا جا رہا ہے جس نے بتایا کہ اس مکان کے اندر میرا پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا ہے بم گرنے سے. آپ بتائیے جب مغربی میڈیا یہ کچھ بتا رہا ہے تو حقائق تو اس سے 10 گنا شاید زیادہ ہو. آج پوری دنیا خاموش ہے. جس طرح سے بھرپور احتجاج ہونا چاہیے وہ احتجاج نہیں ہو رہا. میں ایک وہی بات کر سکتا ہوں جو اس وقت دیگر علماء کر رہے ہیں, دیگر مذہبی اسکالرز کر رہے ہیں کہ دیکھیے اس وقت ہم ایک دوسرے کو لان تان پہلی بات تو مت کریں. ہم یہ نہ کریں وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. یہ طریقہ اس وقت بہت غلط ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ یہ غلط ہے, اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے. ہم اس ظلم میں کبھی بھی اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر سکتے اور اسرائیل کے ہم مخالفت کریں گے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ الحمدللہ سارے یہودی بھی اس وقت اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو انسانیت کے رشتے کو جانتے ہیں, ان کے سینوں میں بھی دل ہے. بہت سے یہودی بھی اس وقت ان صہیونی یہودیوں کے خلاف ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں. تو ہمیں متحد, جیسے یورپ اس وقت متحد ہو گیا اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, ایسے ہی ہمیں متحد ہونا پڑے گا. ان تمام طاقتوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانا پڑے گا جو اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں.